سنتوں کا جو پرچار کیا ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی، پہلے خود عمل کیا ہے اور آپ کے عمل کی برکت سے پھر اس سنت کو آپ کے مریدین بھی قبول فرماتے ہیں اور الحمدللہ اس کا پرچار ہوتا جاتا ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آپ کو شاد و آباد فرمائے۔ ان کے ساتھ ہی ناظرین کرام ہمارے مظہر اقبال اتاری صاحب ہمارے گیلانی اسلامک سینٹر کی کمیٹی کے ایگزیکٹو ممبر بھی ہیں، اور یہ وہ اسلامی بھائی ہیں کہ ہم جب ماحول میں آئے تو ہم اس سے پہلے سے ان کو دیکھتے تھے ماشاءاللہ۔ امیر اہل سنت سے بیعت ہیں آپ، تو آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی کوئی اپنی محبت کا اظہار، امیر اہل سنت سے آپ بیعت کب ہوئے، اس ماحول سے وابستہ کب ہوئے، کن کے ذریعے ہوئے، یہ تھوڑا سا ذکر کریں اور پھر کچھ امیر اہل سنت کے بارے میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جی الحمدللہ تقریباً 88 میں بیعت ہوا تھا، 88 کے اندر ماشاءاللہ جی۔ صاحب تھے یہاں پہ، یہی اسکیم میں، جی جی 1988 کے اندر، بیٹا مائک چینج کریں۔ تقریباً یہ 87 میں آئے تھے، تو 88 میں ان سے پھر بات ہوئی تو مطلب انہوں نے ماحول میں ہمیں لانا شروع کر دیا، ماشاءاللہ سے باہر جب یہ فیصلہ آباد میں دھوبی گھاٹ میں اجتماع ہوا تھا، دھوبی گھاٹ کے دھوبی گھاٹ میں، یعنی ملاقات بعد میں ہوئی، بیعت پہلے ہو گئے تھے؟ پہلے ہو گئے تھے، خط کے ذریعے انہوں نے ہمیں بیعت کروا دیا تھا، یعنی اس وقت سلسلہ یہ بیعت کا خط کے ذریعے ہی چلتا تھا؟ خط کے ذریعے چلتا تھا، بالکل۔ تو ماشاءاللہ آپ بیعت ہو گئے، اب آپ کا سارا گھرانہ بھی کن کا بیعت ہے؟ حضرت صاحب سے بیعت ہوئے، پھر اجتماع وغیرہ مدنی مسجد میں ہوتا تھا، پہلے فیصل آباد میں حجویری مسجد میں ہوتا تھا، وہاں ہم جایا کرتے تھے یہاں سے، تو اس کے بعد چھوٹے بھائی کو میں نے کراچی میں پڑھنے کے لیے، جی جی عالم مفتی عبدالجبار صاحب چھوٹے بھائی ہیں وہ، جی۔ ناظرین کرام، مظہر بھائی کے چھوٹے بھائی ہیں بظاہر، لیکن ماشاءاللہ اس وقت وہ جامعۃ المدینہ کے شیخ الحدیث ہیں، حضرت قبلہ مفتی عبدالجبار مدنی صاحب، وہ ان کے یہ بڑے بھائی بھی ہیں۔ یہ ایک نیکی بھی ان کی ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی کو ماشاءاللہ اس طرح مائل کیا۔ تو یہ کس سن میں تقریباً؟ جب وہ کراچی میں گئے تھے 95 یا 96؟ بالکل، آپ سے 2 سال پہلے تقریباً میرے خیال گئے تھے، 1 سال کا فرق پہلے تشریف لے گئے۔ امیر اہل سنت کے بارے میں کچھ آپ اپنی محبت دیکھیں، ملا آج ان کی بدولت، ان کی محبت نے اکٹھا کیا ہے۔ امیر اہل سنت کے حوالے سے آپ نے اجتماعات ملتان کے اٹینڈ کیے، آپ ماشاءاللہ سارے سلسلوں میں ساتھ ساتھ ہوتے تھے، اعتکاف کا سلسلہ، کوئی ایسی چیز امیر اہل سنت کی ذات کے متعلق تھا کہ جو آپ نے زندگی کے اندر ایسی محسوس کی؟ ہم کراچی بھی جاتے رہے، سب سے پہلا جو قافلہ کھوڑیاں والے سے گیا تھا نا، 10 فرد گئے تھے کراچی میں اجتماع کے لیے، جی، تو وہیں سے قافلہ یہاں آیا تھا، پراپر کام اقبال بھائی کو نگران انہوں نے بنایا تھا یہاں پہ، تو پھر یہ سلسلہ چلا تھا۔ امیر اہل سنت کا فیض یہ ہے جی، پہلے ہم گناہوں بھری زندگی بسر کرتے تھے، مطلب جو ہمارا راستہ تھا وہ بالکل ہی نیکی کی طرف تھا ہی نہیں، اور ان کی بدولت ہی ہم اس راستے پہ چلے ہیں کہ الحمدللہ کہ نیکیاں والا نیکوکاروں کے ساتھ تو بیٹھتے ہیں نا، اللہ، تو الحمدللہ یہ فیض انہی کا ہے بس۔ کیا بات، اللہ پاک استقامت عطا فرمائے۔ ناظرین کرام